السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ محترم سامعین، تھوڑے سے لمحے کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے پلے کچھ ایسی چیزیں ڈال دوں کہ جن کی وجہ سے ہماری عبادات اور ہمارے روزمرہ کے کیے ہوئے اعمال وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول و منظور ہو جائیں، کیونکہ آگے 2 ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ جیسے بڑی عید کا نام دیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، اور پھر اس عید پر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے قربانی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، کہیں دیکھیں ہماری حالت ایسے تو نہیں کہ ہم اوپر سے نلکا گیرتے جا رہے ہیں، اوپر سے ہم نے ٹوٹی وغیرہ اس کو کھولا ہوا ہے، لیکن جو بالٹی کے اندر ہم پانی ڈال رہے ہیں اس کے نیچے سوراخ ہے اور وہ نیچے سارا بہتا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں کہیں ایسے تو نہیں کہ جس بالٹی کے اندر، جس کپ کے اندر ہم ان کو ڈال رہے ہیں اس کے نیچے سوراخ ہے، ہم اوپر سے ڈالتے ہیں وہ نیچے سے بہتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ فرمایا کہ سب سے بدترین عملوں والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنت و مشقت اس دنیا کے اندر ہی برباد ہو گئی، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، عمل ان کے اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ نیک اعمال سارے کے سارے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے جو فلسفہ قربانی کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور ہم نے سنت ابراہیم علیہ السلام اس کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے
وہ 20,000 کی شکل میں ہو، 25,000 کی شکل میں ہو، ہم نے اپنی جیب سے خرچ کرنے ہیں. کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اپنی جو محنت و مزدوری کی ہے وہ سارے کی ساری رائیگاں چلی جائے. ذرا دیکھنا اس بات کو ہے. تو محترم سامعین، 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی وجہ سے بندے کے عمل وہ برباد ہو جاتے ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو سنت ابراہیمی کر رہے ہیں کہیں ہمارے عقائد کی اس کے اندر خرابی تو نہیں، ہمارا نظریہ رب العالمین کے بارے غلط تو نہیں، ہمارے عقیدے بھی درست ہیں یا نہیں. اگر ہمارے عقیدوں کے اندر شرک کی آمیزش ہے، اگر ہم شرک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رب العالمین کو بھی پکارتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش ہے، تو محترم بھائیوں پھر جتنی ہم قربانی کریں گے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ جانور ہو، وہ ہماری قربانی رائیگاں چلی جائے گی، ضائع چلی جائے گی. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا یہ اگر 18 کے 18 انبیاء یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل سارے کے سارے برباد ہو جاتے. محترم بھائیو دیکھو، ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی آتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی آتے ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کرتے تو ان کے عمل برباد ہو جاتے. اور پھر علیحدہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شروع سے پرورش کی اور پھر اینڈ تک ساری کی ساری زندگی ان کا خیال رکھا، اللہ رب العزت ان کے بارے فرما رہے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آپ خسارہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو محترم بھائیو، شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے نیک عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وہ چاہے شرک چھوٹا ہو چاہے شرک بڑا ہو، اگر ہم نے سنت ابراہیمی کو اجاگر کرنا ہے تو محترم بھائیو ساتھ اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے شرک کی بیزاری کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم ایک طرف سنت ابراہیمی کو اجاگر کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسی سنت کو ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اس لیے دیکھنا ہے کہ جس قربانی کو ہم کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سنت ابراہیمی اجاگر ہوگی، تو دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ مشرکوں سے بیزار تھے. وہ اپنی قوم سے سراسر یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں چاند ستاروں کی عبادت نہیں کرتا، میں سورج کی پرستش نہیں کرتا. تو اس لیے دیکھنا ہے اگر ہمارے عقائد کے اندر یہ بات ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سنت ابراہیمی کو اجاگر کر رہے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے، تو پھر محترم بھائیو ہماری وہ قربانی ساری کی ساری رائیگاں چلی جائے گی، ضائع چلی جائے گی. دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا ہماری نیت اس کے پیچھے درست ہے یا نہیں درست. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. اگر بندے کی نیت درست ہے، اگرچہ چھوٹا عمل ہے، اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ اجر دیں گے.
اگر بڑا عمل ہے وہ بکرا قربانی کا یا پھر اسی طرح وہ چترا ہے یا اونٹ ہے جو بھی ہے، اگر وہ 1,25,000 30,000 کا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت ہماری بگڑی ہوئی ہے تو محترم بھائیوں پھر سارے کا سارا وہ 25,000 1,25,000 یا لاکھ یا پھر 25,000 وہ سارے کا سارا جاتا رہے گا۔ دلوں کی کی ہوئی مزدوری، اپنا پسینہ بہایا ہوا، یہ سارے کا سارا پھر ختم ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ نیت اگر درست ہے، کام چھوٹا ہے، عمل چھوٹا ہے، اللہ رب العزت اجر زیادہ دیں گے۔ نیت اگر خراب ہے، کام بڑا ہے، اللہ رب العزت وہ سارے کے سارے کام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ کتنا حسین و جمیل ہے، نہ ہی اللہ رب العزت اموالکم تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کتنی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کتنی اس کے پاس کاریں ہیں، کتنی اس کے پاس کوٹیاں ہیں۔ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل اللہ رب العزت کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیو اگر اخلاص نہ ہوا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کے جانور کا اللہ رب العزت کو نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو ایک چیز مطلوب ہے، وہ ہے کہ تمہارے دل اللہ رب العزت کے لیے مخلص ہو جائیں، ڈر جائیں، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں، ہمارے دلوں کے اندر دکھلاوا ہے، لوگ دیکھو لوگ کہیں گے 1,25,000 1.5 لاکھ کا اتنا بڑا جانور لے کر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، تو محترم بھائیوں پھر وہ 1.5 لاکھ صرف اور صرف لوگوں کی خاطر ہے، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جن 3 بندوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے ان میں سے ایک شہید ہے، اسی طرح ایک قاری قرآن ہے، اور اسی طرح ایک سخی ہے، اپنے مال کو ہر اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان تینوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ صرف اور صرف کیا وجہ ہے؟ نیتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن شہید کو بلائیں گے، اے بندے، اللہ رب العزت نعمتیں یاد دلوائیں گے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے مال دیا تھا، تجھے ہر چیز دی تھی، ذرا یہ بتلا کہ اس کو کس کے لیے خرچ کر کے آیا ہے۔ آگے سے کہو گا اے اللہ رب العزت میں نے تو اسلحہ پکڑا، میدان کے اندر چلا گیا، میں نے تو اسلحہ پکڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، میں نے اسلحہ پکڑا، میں نے ہر خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، تیرے رستے کے اندر چلا گیا تاکہ میں تیرے رستے کے اندر لڑوں۔ اللہ رب العزت آگے سے جواب دیں گے کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت کے اندر یہ تھا تاکہ لوگ کہیں گے لیقال انہ جریء، بہت بہادر انسان ہے، دیکھو ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ رب العزت کے راستے کے اندر چلا گیا ہے، دیکھو کتنا بہادر انسان ہے۔ فرمایا تو نے اس لیے کیا تھا، فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے اسے پکڑ لو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ محترم بھائیوں عمل بہت زیادہ ہے، عمل بہت زیادہ ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنی ہر طرح کی بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ شہادت مل جائے، لیکن ساتھ نیت کی خرابی ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ دوسرا انسان وہ جو قاری قرآن ہے،
دن رات کو تلاوت کرتا رہتا ہے، رب العالمین کی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن بلوائیں گے، اسے یاد دلائیں گے، دیکھ میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، فلاں بھی دے تھے، کس کے اندر خرچ کر کے آیا؟ اللہ رب العزت کو کہے گا ہاں رب العالمین تو نے مجھے نعمتیں دی تھی، میں نے اسے تیرے راستے کے اندر خرچ کیا تھا، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن مجید سناتا تھا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس وجہ سے بڑی سریلی آواز کے اندر تلاوت کرتا تھا، بڑا وعظ و نصیحت کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں گے کتنی عمدہ اور خوبصورت آواز ہے۔ فرمایا لوگوں نے تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا، آج میرے نزدیک تیرے لیے جہنم کی آگ ہے، فرشتوں کو حکم دیں گے اسے بھی پکڑ لو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ محترم بھائیو، تیسرا بندہ وہ جو سخی ہے، سخی اپنا مال خرچ کرنے والا، رب العالمین بلوائیں گے دنیا کے اندر میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، تجھے ہر چیز دی تھی، ذرا یہ بتلا کس کے لیے خرچ کر کے آیا؟ آگے سے جواب دے گا اے رب العالمین جہاں ضرورت پڑی، حدیث کے اندر آتا ہے رب العالمین سے کہے گا جہاں ضرورت پڑی میں نے اسی رستے کے اندر خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذب تھا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے اس وجہ سے خرچ کیا تھا، لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، سخی ہے، دیکھو اللہ کے رستے کے اندر کیسے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا میرے لیے آج تیرے لیے، میرے نزدیک تیرے لیے آج جہنم کی آگ ہے، فرشتوں کو حکم دیں گے اسے پکڑ لو اور جہنم کے اندر پھینک۔ تو محترم بھائیو، عمل چھوٹے نہیں، عمل بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عمل ہیں، لیکن اس کے پیچھے خرابی کس چیز کی ہے؟ وہ نیت کی خرابی ہے، نیت درست نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکا رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے تو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تب ہمیں اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جب بندے کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے بائیں کو معلوم نہیں، کل قیامت والے دن ایسے انسان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ لیکن اگر اسی کے الٹ نیت کے اندر خرابی، تو پھر محترم بھائیو سارے کا سارا عمل، سارے کا سارا مال، سارے کا سارا یہ بکرا چپرا کرنا، عید الاضحیٰ کے اوپر اپنا 1.5 لاکھ یا 25,000 روپیہ لگانا، یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے جس چیز سے ہم نے قربانی کرنی ہے، جس مال سے ہم نے قربانی کرنی ہے، دیکھیں کیا وہ مال پاکیزہ بھی ہے یا نہیں، کیا وہ میری حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اس مال کو رشوت کے ذریعے کمایا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اس مال کو جھوٹی قسم کے ساتھ کمایا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اس مال کو سود کے ذریعے کمایا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اس مال کو امانت کے اندر خیانت کر کے چرایا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے خلاف ورزی کر کے اس مال کے ساتھ میں قربانی کر رہا ہوں۔ محترم بھائیو، اگر یہ چیز ہے ہمارے مال پاک نہیں، ہماری کمائی حرام کی کمائی ہے، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، حلال کمائی کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر ہماری کمائی وہ حرام کی ہے، وہ سود کے ذریعے ہے، وہ جھوٹی قسم کے ذریعے ہے، وہ کسی کا مال ہتھیانے سے ہے، وہ کسی کے ساتھ دغا بازی کرنے سے ہے، کسی کے کام کے اندر ہاتھ چرانے سے ہے، تو پھر محترم بھائیو ہماری کمائی وہ حلال کی نہیں۔ اگر ہم اس کمائی کے ساتھ قربانی وغیرہ کریں گے، سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے، لیکن اصل میں ہم سنت ابراہیمی کو زندہ نہیں کر رہے، ہم حرام مال کے ذریعے ہم اس کو ملغا کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو بنیادی یہ 3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کیا ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔
دوسری چیز ہم دیکھیں کیا ہماری نیت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے یا نہیں. تیسری چیز ہم دیکھیں کیا ہمارا مال حلال کمائی کا ہے یا نہیں. اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں باقی انشاءاللہ العزیز سارے کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اگر ان تینوں چیزوں کے اندر کوئی بھی کم ہے تو محترم بھائیوں قربانی کرنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کو پورا کریں. اس کے بعد سنت ابراہیمی کو اجاگر کریں تو پھر اللہ رب العزت قربانی کو قبول کریں گے. ہمارے ان دنوں کے اندر کمائی ہوئی پیسہ جو ہے جس کو ہم نے قربانی کے لیے لگانا ہے, اپنے بدن کا پسینہ جس کو ہم نے قربانی کے لیے لگانا ہے, پھر اللہ رب العزت قبول کریں گے. اگر اس طرح معاملہ نہ ہوا پھر قربانی گوشت تو آ جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. قبلہ جناب حافظ اسامہ قاسم صاحب بہت پیارے اور خوبصورت انداز سے جناب تذکرہ قربانی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. اب بلا تاخیر میں ملتوی